عام طور پر زمانہ قدیم میں واٹر سپلائی کا کوئی تصور نہیں تھا. لوگ ندیوں کے کنارے بستیاں بسا لیا کرتے تھے، پھر کنویں کھود کر بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتے. جب اورنگ آباد شہر بسا تو وہاں پر بھی پانی اسی طرح لیا جاتا تھا، لیکن شہر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی تھیں. تو اس وقت کے ایک اہم شخصیت ملک امبر نے ایک پلان مرتب کیا اور شہر سے کچھ دور یعنی 6-7 کلومیٹر کے قریب ایک ٹیکری کا انتخاب کیا. اس ٹیکری کو جوبن ٹیکری بھی کہا جاتا ہے. یہ شہر سے اونچائی کی طرف واقع ہے. یہاں پانی کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے سطح زمین سے نیچے پتھروں اور چٹانوں کو کاٹ کر ایک آب گیر بنایا گیا، جس کی گہرائی تقریباً 45 فٹ ہے. اندازے کے مطابق 24 گھنٹوں میں 17 لاکھ گیلن پانی جمع ہو سکتا ہے. یہ پانی نہروں کے ذریعے ایک حوض تک جاتا ہے جس کو گومکھ کہا جاتا تھا، اور گومکھ سے پھر نہریں آگے بڑھتی رہیں. وہاں پر مٹی کے پائپ کا بھی استعمال کیا گیا. جو نہریں شہر میں لائی گئیں ان کی تعداد 14 تھی. ان نہروں میں شاہ علی نہر، بیگم پورے کی نہر، شاہ نور ہموی کی نہر اور پنچکی کی نہر قابل ذکر ہیں. پنچکی کی نہر کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ پنچکی تک پانی تو آ گیا، اب آگے کی بات ہم کرتے ہیں. مغرب کی طرف چلیں تو ایک مقام آتا ہے اور ایک دروازہ وہاں نظر آئے گا. اس دروازے کو محمود دروازہ کہا جاتا ہے. محمود دروازے سے ہم آگے بڑھیں گے تو کچھ دور جانے کے بعد، چند قدم کے بعد ہی پنچکی کا دروازہ نظر آئے گا. پنچکی کے اندر داخل ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ پر ایک حوض نظر آئے گا، اور اس حوض میں ایک پانی کا آبشار گرتا ہوا نظر آئے گا. یہ دلکش اور شاندار منظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے. جب ہم تھوڑے اور آگے بڑھیں گے تو کچھ سیڑھیاں ہیں، اس پر چڑھ کر ہم حوض کی سطح پر پہنچیں گے تو وہاں پر ایک برگد کا پیڑ نظر آئے گا. یہ وہ پیڑ ہے جس کی عمر آج تقریباً 400 سال سے آگے نکل چکی ہے. اسی پیڑ کے نیچے حضرت بابا پلنگ پوش یعنی بابا شاہ مسافر نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. اور جب معتقدین بڑھنے لگے تو اسی حوض سے پانی کو موڑ کر ایک پنچکی بنائی گئی، اور یہ وہ پنچکی ہے جس میں آٹا پیسا جاتا تھا. یہ پنچکی نہر ہی کے پانی سے چلائی جاتی تھی، جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہے. یہاں سے ہم چلتے رہیں گے آگے تو پھر واپس لوٹیں گے تو اندر پھر ایک دروازہ نظر آئے گا. یہ دروازے سے جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک خوبصورت عالی شان مسجد آپ کو ملے گی سیدھی طرف. اور اس مسجد کے اندر ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کی جو دیواریں ہیں اس پر جو پلاسٹر کیا گیا ہے وہ پلاسٹر اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. یہ پلاسٹر کوڑیوں، سیپیوں اور دوسرے مسالے اور چونے سے بنایا گیا. تقریباً 400 سال گزر گئے لیکن اس کی دلکشی میں
اس میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی فرق نہیں ہوا. آج بھی 400 سال پرانی ہونے کے باوجود وہاں پر وہ چمک دمک آج بھی باقی ہے. آپ سامنے یہ جو مسجد ہے یہ حضرت کے ایک معتقد ترکتاز خان نے تعمیر کیا، اور اس مسجد کے سامنے آپ کو ایک حوض نظر آئے گا جس کی لمبائی 120 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ اور گہرائی 4 فٹ ہے. یہ طویل سا حوض ایک ہال کے اوپر تعمیر ہے. خاص بات دیکھیے گا کہ جب ہم اس کے حوض کے نیچے پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک ہال سا نظر آتا ہے. کچھ کمانوں میں یہ ہال موجود ہے. اس کا چھت جس کے اوپر سینکڑوں ٹن پانی جمع ہے اس کا وزن سنبھالے ہوئے ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ چھت کی طرف دیکھیے گا کہ اس کے چھت میں ایک قطرہ بھی پانی کا ٹپکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ حوض اور یہ ہال مرزا جمیل بیگ نے تعمیر کروایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور حوض اور ایک باغ نظر آئے گا، اور ایک لال پتھر سے بنی عمارت جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی موجود ہے. یہاں پر حضرت بابا پلنگ پوش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا شاہ مسافر کی مزاریں موجود ہیں. اب مزار کے باہر آئیے تو ایک خوبصورت اور ایک حوض نظر آئے گا، اور ایک شاندار باغ بھی ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہوا آپ کو دکھے گا. یہاں سے ہم آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے کے بعد ایک وسیع ترین خانقاہ آپ کو نظر آئے گی. یہاں پر معتقدین آتے تھے، ان کے ٹھہرنے ان کے رہنے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا. آج اس عمارت کے اس حصے میں مہاراشٹر وقف بورڈ کا آفس موجود ہے، اور یہ آفس تقریباً 50 سال سے یہاں موجود ہے. یہاں پر اب دیکھیے گا آپ کہ حضرت بابا شاہ مسافر کی ان کی ذاتی اجزاء یہاں موجود ہیں. کچھ چینے کے برتن ہیں، تسبیح ہیں، کچھ تیر ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. ساتھ ہی ساتھ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ جب یہاں اوقاف کا دفتر نہیں تھا اس وقت یہاں پر ایک عظیم ترین لائبریری کتب خانہ موجود تھا، جس کا شمار ایشیا کے بڑے کتب خانوں لائبریریوں میں کیا جاتا تھا. یہ فارسی اور عربی اور اردو کتابوں سے بھرا پڑا تھا. اوقاف کا دفتر آنے کے بعد نہ جانے ان کتابوں کا کیا حشر ہوا، یہ لائبریری کہاں گئی، اس کا جواب وقف بورڈ کے پاس موجود نہیں ہے. ہم نے اس علاقے کی سیر کی اور آپ کو یہ تاریخ بھی بتائی